بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہر قسم مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اس طرح اپنے اولاد کے تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور اس طرح جو مستقبل کے پریشانیاں ہیں اس سے اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ہر آدمی اپنے مستقبل کے لیے کل کے بارے میں سوچتا ہے، دوپہر کا کھانا سامنے ہے تو شام کے بارے میں وہ سوچے گا، شام کا کھانا سامنے ہے تو وہ فجر کے بارے میں سوچے گا، صبح ناشتے کے بارے میں، صبح ناشتے کیا تو ظہر کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس طرح ہر باپ، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے اولاد مستقبل میں کیا کرے گا، وہ مستقبل میں خوشحال رہے، پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہر آدمی خود بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا مستقبل روشن ہو، میرا مستقبل اچھا ہو، اور آج جو حال ہے یہ بھی بہتر بن جائے۔ جو ماضی ہے اس پر تو یہ افسوس کرتا رہے گا کہ ماضی اچھا نہیں گزرا، تو حال بھی بہتر ہو جائے اور مستقبل بھی بہتر ہو جائے، یعنی جو موجودہ زمانہ ہے یہ بہتر ہو جائے، اور جو آئندہ زمانہ ہے یہ وہ بھی بہتر ہو جائے۔ تو اس طرح موجودہ زمانے کو بہتر کرنے کے لیے اور آئندہ زمانے کو بہتر کرنے کے لیے، مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے اولاد، اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، بہت قیمتی وظیفہ ہے، بہت کارآمد وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ اور اولاد کے لیے ہر آدمی دن رات کوشش کرتا ہے کہ ان کے مستقبل اچھا ہو، میرے موت کے بعد کسی کا محتاج نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس چلے گئے، اس کا نزع کا حال تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، سخت بیمار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تیمارداری کے لیے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کو خرچ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارے مال نہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا مال کو خرچ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، آدھا بھی۔ تو پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، تم اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے دروں میں ٹھوکریں کھا کھا کر بھیک مانگے اور ان کو پریشان چھوڑ دے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہی فرمایا کہ اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچ رکھا کرو۔ تو ہر مسلمان کا یہی سوچ ہے، اور ہر آدمی کا یہی سوچ ہے کہ میرا اولاد مستقبل میں اچھا رہے۔ بعض حرام کمائی جمع کر کر کے اولاد کو کھلاتے ہیں اور بعد میں حرام ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اولاد بھی پریشان، اور حال بھی ان کا پریشان، اور مستقبل بھی پریشان۔ اللہ جل شانہ سے حلال کمائی کی دعا کرے کہ اللہ حلال دے، حرام سے بچائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حرام سے بچنے کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، حلال رزق عطا فرمائے، سود سے، جوا سے، اس طرح نشاور چیزوں کے بیچنے سے، ایسے مال جو رشوت کے ذریعے حاصل ہو جائے، ایسے مال جو دوسرے مسلمان کے حقوق دبا کر حاصل کرے، کوئی بہنوں کا حق کھا کر، کوئی بھائیوں کا حق کھا کر، اور کوئی اپنے رشتہ داروں کا حق کھا کر، ہمسائے کا حق کھا کر اپنے اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں۔ بعد میں یہ چلے جاتے ہیں اور اولاد اس پر مزے کرتے ہیں، اور یہ وہاں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اولاد اس کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ حلال رزق اس کو بھی دے اور حلال رزق اس کے اولاد کو بھی دے۔ تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، اس کا بھی حال بہتر جائے، اولاد کا بھی حال اور مستقبل بہتر ہو جائے، اس کی شادی کا بندوبست اللہ غیبی خزانوں سے فرمائے، اس کے کاروبار کا بندوبست اللہ غیبی خزانوں سے فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ سے مانگنے کے لیے اور اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، اور سورہ ضحیٰ کا وظیفہ ہے، اور اس میں ایک آیات ہے
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بس اتنا سا حصہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کو روزانہ کسی بھی خاص وقت میں 500 مرتبہ پڑھے۔ یہ 40 دن، 41 دن یا 7 دن کا وظیفہ ہے، اس کو خود کرے، آگے شیئر کرے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔